ابھی تو بلاول اور پیپلز پارٹی اسپیشلی نون لیگ پر تنقید کے تیر چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن پنجاب میں جگہ بھی بنانی ہے تو اس کے لیے کسی سے بھی اتحاد ممکن ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے فی الحال تو یہ کافی مشکل ہے صورتحال کہ کس کا کس سے اتحاد ہوگا۔ دیکھیے اس کو دو سطح پہ دیکھ سکتے ہیں، ایک ہے عملی سطح جس میں انہوں نے بیان دے دیا، اس نے بیان دے دیا، اور دوسرا ہے جو ایک اصولی سطح۔ جہاں تک تو عملی سطح ہے، فی الحال تو ہمیں کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے، بیانات ہمیں ضرور مل رہے ہیں کہ وہ ریکنسیلیشن ہو، کیونکہ مقابلہ جو اگر انہوں نے اپنے لیے پنجاب میں جگہ بنانی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مقابلہ ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، پی 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 کا، کیونکہ وہ ساؤتھ پنجاب میں جیسا بھی کہا اور صحیح کہا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ سیٹیں پارٹی کی سیٹیں ہیں یا انڈیویجولز کی سیٹیں ہیں۔ تو عام طور ہم نے پچھلے الیکشن میں یہی دیکھا ہے کہ پی 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 کو جو پنجاب میں سیٹیں ملی زیادہ تر وہ انڈیویجول کی سیٹیں تھیں، پی 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 کو ایک دو سیٹیں ہی بنتی تھیں جو کہ پارٹی کی وجہ سے ملی ہوں۔ تو اس کی دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے، پیپل پارٹی کا جو المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے ہاں نظریے کا فقدان ہے، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابی کی بنیادی وجہ وہ نظریہ تھا جس نے اس وقت کے حالات میں ایک نیا راستہ دکھانے کی کوشش کی، اچھا کامیاب ہو یا نہیں وہ دوسری بحث ہے۔ دوسرا تھا کہ اس وقت جو ہے نا قیادت کا بحران ہے۔ دیکھیے جو قیادت ذوالفقار علی بھٹو کی تھی یا بے نظیر بھٹو کی تھی، اس کے بعد زرداری صاحب اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں جس مقام تک یہ دونوں لیڈر جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ایک لیڈرشپ کا بھی وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ زوال جو ہے وہ نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پارٹی کا یہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول کیا یہ امید دلوا سکتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے اس مقام سے اوپر کی طرف جائے گی، اور کیا پروگرام ہے سوشل اور اکنامک پروگرام پہ پیپل پارٹی 70 میں جیتی تھی۔ لیکن ان سب باتوں کے بعد جو جب ہم اصولی سطح پہ آتے ہیں تو پاکستان میں اگر الیکشن کو کامیاب کروانا ہے، یعنی الیکشن سے آپ نے اچھے نتائج برآمد کرنے ہیں، تو پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے بغیر الیکشن سے صحیح نتائج آپ برآمد نہیں کر سکیں گے۔ اور جب ہم پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی باتیں کر رہے ہیں تو میں تینوں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل این کی بھی بات کر رہا ہوں، اور پی 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 کی بات کر رہا ہوں۔ کم از کم ان تین بڑی پارٹیوں میں ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے کہ گیم جو ہے یہ الیکشن کا ہم نے کس طرح کھیلنا ہے۔ اگرچہ ایسا امید نہیں ہے، نہیں امید اس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ کہیں اور بھی دیکھتی ہے نا اقتدار میں آنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے شاید وہ ایک طرف نہ جانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ریکنسیلیشن کریں۔ اگر تو ریکنسیلیشن ہو گئی جس میں ادارے بھی شامل ہو ریکنسیلیشن میں اور سیاسی جماعتیں بھی، تب تو ہم الیکشن سے اچھے نتائج برآمد کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ان انتخابات سے وہ نتائج برآمد نہیں کر سکیں گے جس سے ہم اپنی پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے معاملات اور اقتصادی معاملات کا حل نکال سکیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کیا ہے عوام کی دلچسپی کے لیے ڈاکٹر صاحب؟ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تقریریں ہیں، صرف باتیں، اور جو یہ مینیفیسٹو کی بات ہو رہی تھی، یہ مینیفیسٹو ہوتا ہے ٹی وی پہ ڈسکشن کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہوتا مینیفیسٹو، نہ ہی عوام مینیفیسٹو پہ ڈسکس کرتی ہے۔ وہ جو ڈاکومنٹ ریلیز ہو اس دفعہ بھی کریں گی پارٹیز، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ عوام کو اس سٹیج پہ دلچسپی ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ عوام کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کیا کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی کوئی ایسا حل تجویز نہیں کر سکتی جس سے یہ امید ہو کسی کو کہ بھئی اس کے مسائل کم ہوں گے، اقتصادی مسائل کم ہوں گے۔ اس کا بھی کوئی کسی کے پاس ایسا حل نہیں ہے۔ صرف یہ کہنا کہ ہمارے دور میں قیمتیں کم تھیں، وہ تو کوئی حل نہیں ہے نا۔ دور بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، آج کی قیمتیں آج کے حالات سے ڈٹرمن ہوں گی، پہلے پرانے ماضی سے ڈٹرمن نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے عوام میں فی الحال دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن جب الیکشن آتا ہے تو الیکشن میں کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ پھر موبلائزیشن کرتے ہیں، اور پھر ڈیپینڈ ووٹنگ کا اس بات پہ بڑا کرتا ہے، یا تو ایشوز ہوں ایسے، اچھا، یا لیڈرز ایسے ہوں جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہوں، تب بھی موبلائزیشن ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہوتا یہ ہے کہ کون اس دن پولنگ والے دن
ووٹرز کو گھر سے نکال سکتا ہے. یعنی ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا ہونا، ان کو لے کے آنا، واپس پہنچانا، خاص کر خواتین کو ٹرانسپورٹ کر کے پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا، یہ اچھا خاصا چیلنج ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز پہ. تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنل میکنزم اور پیسہ کتنا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے. اور اگر آپ کی یہ امید ہو کہ آپ کے امکانات ہیں تو پھر پیسے کی ریل پیل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. پھر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ آج ہم 10 لاکھ اگر خرچ کر رہے ہیں، اگر ہم پاور میں آ گئے تو اس کا 10 کا 50 تو ہم نکال لیں گے. تو اسی وجہ سے تو عوام کی دلچسپی نہیں ہوتی کہ اوور ٹائم جو احساس عوام کے لیول پہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ الیکشن کوئی ہو، کوئی پارٹی آئے، جو ہے رگڑا نقصان جو ہے وہ عام آدمی کا ہوتا ہے. تو جب تک آپ یہ تصور چینج نہیں کر سکتے، یہ فکر چینج نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنی زیادہ دلچسپی جو ہے وہ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، ذاتی تعلقات کی بنا پر، رکھ رکھاؤ کی بنا پر، پھر ایتھنک لنگوسٹک دکھائی نہیں دے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، غزہ کی صورتحال پر فرانس ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ فرانس نے غزہ کے حق میں ووٹ بھی دیا تھا. تو کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کانفرنس کا؟ دیکھیے، یہ کانفرنس جو ہوتی ہیں یہ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں ہوتی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ جو جنرل اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا ہے اس میں فرانس نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہے بلکہ ریزولوشن کے حق میں ووٹ دیا ہے. دیکھیے، جو تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ برائے نام سی تبدیلی ہمیں امریکہ کے رویے میں یا فرانس کے رویے میں، کیونکہ سیکیورٹی کونسل میں فرانس نے یہ رویہ نہیں شو کیا تھا، اس کی جو بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسرائیل کو ہمیشہ یہ مغربی ملک کچھ ٹائم دیتے ہیں کہ وہ حماس کو نقصان پہنچائے. اس دفعہ جو ایجنڈا بڑا تھا امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی کہ حماس کو ختم کرنا ہے، فنا کرنا ہے، وہ نہیں ہو سکا. اچھا، وہ نہیں ہو سکا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ طوالت کی وجہ سے مغربی ملکوں کے اندر ایک ری ایکشن ڈیولپ ہو رہا ہے. فرانس کے اندر بھی ری ایکشن ہو رہا ہے، برطانیہ میں سب سے زیادہ، یعنی بہت سے مسلمان ملکوں کے نسبت برطانیہ میں زیادہ پروٹیسٹ ہوا ہے اس ایشو کا، امریکہ کے اندر بھی ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے چونکہ یہ حکومتیں جمہوری ہیں تو جو پبلک کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ اس کی طرف اتنے انڈیفرنٹ نہیں ہوتے جس طرح ہماری حکومتیں ہوتی ہیں انڈیفرنٹ. تو اس کی وجہ سے جو امریکہ جو تھوڑی سی ڈپلومیسی کر رہا ہے وہ اسرائیل کو ریسٹرینٹ کی بات کر رہا ہے، بند کرنے کی بات نہیں کر رہا، اس کے ذرا تھوڑا سا رک جاؤ، کیونکہ آپ نے جو ظلم و تشدد جاری اور جبر جاری رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے امبیرسمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیٹک پوزیشن ہے. پھر ایک اور جو امریکہ کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ ذرا پھیل جائے تو شاید یہ حکومتیں تو امریکہ کو نقصان نہ پہنچائیں، جو کنزرویٹو عرب سٹیٹس ہیں یہ تو شاید نقصان نہ پہنچائیں، لیکن جو امریکہ کے ایسٹس ہیں ان کو وہاں کی عوام نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ پروٹیسٹ میں ایمبیسی پہ حملہ ہو گیا، اس پہ ہو گیا، اس پہ ہو گیا، تو مفادات تو امریکہ کے ہیں. اچھا، یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں یہ ایشو کو تو ہائی لائٹ کرتی ہیں لیکن فوری ایشوز کو نہیں کرتی، بلکہ ان میں ایمفسس یہ ہوگا جو فرانس کی کانفرنس ہے کہ اس مسئلے کا ایک لانگ ٹرم حل کیا ہے. لانگ ٹرم حل تو موجود ہے، یو این کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے، کہ جس طرح اسرائیل کی اسٹیٹ موجود ہے، فلسطینیوں کی انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ ہو، جو کہ اسرائیل کو اس لیے قبول نہیں ہے کہ آلریڈی ویسٹ بینک میں جو ان کی اسٹیٹ کا حصہ ہونا تھا، اچھی خاصی زمین پہ انہوں نے اپنی نو آبادیاں کریٹ کر کے زمین پہ قبضہ کر لیا ہے. اور اسی طرح یہی نسخہ انہوں نے اس کے لیے غزہ کے لیے بنایا تھا، لیکن وہاں حماس کی ہمت اور ولولے نے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی جو ہمیں نظر آئے گی وہ ایک لانگ ٹرم میں نظر آئے گی، لیکن فی الحال حماس کو اپنی جو جد و جہد کو جاری رکھنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ ہے ساؤتھ لیبنان کے اندر وہ بھی ایک پریشر بلڈ کرتی ہے. وہ ایک بڑا کیلکولیٹڈ لمیٹڈ پریشر بلڈ کر رہی ہے، لیکن اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی کرے، اور اسی کارروائی کو روکنے کے لیے امریکہ ادھر ادھر بھاگا اس وقت پھرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک یہ حکومتیں ہیں، نہ حماس کے حق میں ہیں یہ مسلمانوں کی، عربوں کی مسلمان حکومتیں، نہ یہ حماس کے حق میں ہیں،
نہ یہ حزب اللہ کے، کیونکہ ان کو یہ ریڈیکل فورسز سمجھتی ہیں، یہ حق میں ہیں الفتح کے، جس نے کہ آرمڈ سٹرگل کے تصور کو بہت عرصہ ہوئے ڈسکارڈ جو ہے وہ کر دیا تھا، اور اس سے غالباً یہ سلوشن ان کو نہیں مل سکے گا۔